نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار یہ موقع عنایت فرماتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کسی بھی ذریعے سے۔ اور ابھی کا جو وقت ہے یہ بہت خطرناک وقت ہے۔ تو چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی کہ ابھی جو موقع ہے یہ ہیپی نیو ایئر کے بارے میں کچھ ارشادات تھے، گزارشات۔ اللہ مجھے صحیح کہنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک برف بیچنے والے کے حال کو دیکھ کر میں نے عبرت لیا کہ وہ کس بے چینی اور کس پریشانی میں، کہ بھائی جلد سے جلد جو ہے آپ میرے پاس جو چیز ہے اس کو خریدیں، لیں، کیونکہ میرے پاس جو سرمایہ ہے، میرے پاس جو چیز ہے، میں جس چیز کو بیچنے نکلا ہوں یہ آہستہ 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 ختم ہو رہے۔ برف کا کام ہوتا ہے پگھلنا۔ تو اس کے اندر یہ سمجھا رہے کہ یہ جو عمر ہے ہماری، یہ ہماری کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی نہیں۔ جیسے کہ 2021 ہے، اب 2021 سال کا تو کوئی نہیں، پھر کس بات کی خوشی منائی جائے اور کس بنا پر ان خوشیوں کی تیاری کی جا رہی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر ہم مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والے، صحابہ، تابعین، بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھنے والے، سمجھنے والے ان خرافات میں مبتلا۔ یہ کیا وجہ ہے اور کہاں سے آیا یہ، اور کس چیز نے یہ سمجھایا کہ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، اور کون سے مدر ڈے، فادر ڈے اور ایسے ڈے۔ اللہ کے بندو، یہ چیز اگر یہ چیز ہوتی نا تو خدا کی قسم شروعات سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اس کے اندر کسی کی ڈیتھ ہوئی یا کوئی انتقال ہوا، کوئی دنیا سے رخصت ہوا، یا اس دن کوئی پیدا ہوا۔ پورے سال میں، بلکہ ایک دن میں کئی لوگوں کے منانے پڑتے۔ عقل بھی گوارا نہیں کرتی، عقل بھی اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اگر عقلی سمجھ سے ہم اس شریعت کی بات تو ہم بعد میں، لیکن ہمارے عقلوں کو کیا پردہ پڑ گیا، اور ہماری عقل کس سوچ میں پڑ گئی اور کس جہالت میں پڑ گئی، اور ہم کس کے اقتدار کرنے لگے، ہم کس کے پیچھے چلنے لگے کہ ان خرافات میں ہم پڑ گئے۔ اور جانتے ہو، اس کو ہم نے خوشی منانے کے طور پہ ایکسیپٹ کیا، اس کو ہم نے کس طریقے پر ایکسیپٹ کیا، ہم نے قبول کیا، لیکن یہ آج کس درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، جو بھی خرافات ہے اس کے اندر برائی کے سوا کوئی بھی اچھائی نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی اچھائی نہیں ہے، صرف اور صرف برائی ہے۔ اور آج برائی کی یہ حد یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے اندر جو شراب اور شباب کا دور چلتا ہے، اللہ میری آپ کی ان آنکھوں نے دیکھا، ان کانوں نے سنا، دل کے اندر آج اس بات کو جب سوچا جاتا ہے کہ اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، سمجھ رکھنے والے لوگ اس میں ملوث، اہتمام کیا جا رہا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں، باقاعدہ اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کے لیے جو ہے تیاریاں، اور اتنا خرچ، ارے خرچ کی پرواہ نہیں۔ اور اس کے لیے
تیاریاں، یہاں جائے تو بہتر ہے، بمبئی یہاں گئے تو بہت اچھا ہے، اس سے بھی آگے اگر ہم گوا گئے تو پھر تو کیا، اللہ اکبر۔ اور ہماری طرح لوگ، سمجھ رکھنے والے لوگ اس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں، 25 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک ہم یہاں جائیں گے اور یہ کریں گے اور یہ اتنا خرچہ آئیں گا۔ ارے خرچے کی کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے جو یہ مال دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے؟ اللہ نے جو یہ جوانی دی ہے یہ کس لیے دی ہے؟ اللہ نے جو یہ ہمیں عمر دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے؟ اور کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ خدا را ہم سوچے تنہائی کے اندر کہ کل قیامت کے دن ہمیں کیا جواب دینا ہے۔ کل اللہ پوچھ لے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں لگائی، اللہ سوال کرے گا تو نے اپنے عمر کو کہاں لگایا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیری نافرمانی میں لگائی، یا اللہ جو غیر تجھ سے نفرت کرتے تھے، جو غیر تجھ سے عداوت رکھتے تھے، جو تیری نافرمانی کرتے تھے، ہم ان کے راہ پر چل کر آئے، ان کے جیسے ہم نے زندگی گزار کر آئے، یہ کہیں گے؟ میرے پیارو سوچو، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس نہ سوچنے اور بے فکری کے بنا پر آج ہمارا یہ حال ہے کہ تسلسل کے ساتھ میں مسلسل اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے، تسلسل کے ساتھ میں۔ کیوں؟ ہم بے فکر ہو گئے، ہم نے اپنے ایمان اور اپنے عقائد کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ خدا را یہ چیز ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ یہ گزارش ہے کہ اس بات کو سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائے اور عمل کرنے کی کوشش کرے، صدقہ جاریہ سمجھے اور عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم اپنے آپ کے اور اپنے گھر والوں کی اس آگ سے حفاظت کرو، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ اللہ کی قسم یہ خرافات بڑھتے یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اب اس کی پلاننگ ہماری نوجوان لڑکیاں، ہمارے نوجوان لڑکے یہ پلاننگ کیے جا رہے ہیں، اور ان کی تو سازشیں ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بے حیائی کے اندر آ جائیں، ان کے اندر کا حیا ختم ہو جائے، یا اپنے اسلام کو چھوڑ کر ہمارے طریقے اختیار کر لے، اپنے آپ یہ کمزور ہو جائیں گے۔ ایسے ایسی تبصرے اور ایسے ایسے تذکرے اور ایسی ایسی بات اور ایسی ایسی ہوائیں چل رہی ہے آج کے اس فتنے والے دور کے اندر، انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور ہم، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے ماں باپ اس کے اندر فکر ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے اولادوں کا کیا ہے، اور جب کہیں چلے جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں، پھر کسی کا ہاتھ تھام کر نکل جاتے ہیں۔ حضرت کی بات سن رہا تھا پرسوں کے دن، تو حضرت نے فرمائے، درد کے ساتھ میں فرمائے کہ 6 سے 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ میرے پیارو کہ ہمارے اندر اس کا قلق اور افسوس نہیں؟ ہم تبصرے کرتے ہیں، یہاں اتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، یہاں اتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، یہاں اتنے لوگ۔ ارے جو ایمان والے ہمارے ساتھ میں رہنے والے، ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہم نے اس کی اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے اولاد کے ایمان کے بنانے کی فکر نہیں کر سکے، اور ہم دنیا کے تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے یہ بات ہمارے اندر آئی، اور کس چیز نے ہمیں اس کے اوپر خوش ہونے کی اجازت دی کہ ہم دوسروں کے تذکرے سن رہے کہ یہاں ایمان میں داخل ہوئے، یہاں ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ اس چیز نے ہمیں رلایا نہیں؟ ہم تذکرے کر رہے، بیانات کر رہے، یہاں ایسا ہوا، یہاں ایسا ہوا، یہاں یہ کام چل رہا، یہاں یہ کام، اللہ اکبر، گھر کے اندر کا کام، ہمارے گھروں کے حالات، ہماری بیوی کے اندر دین نہیں، ہمارے بچوں کے اندر دین نہیں، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی قسم عالم کی آپ جو ہے، ہم اور آپ پورے عالم کی فکر کریں گے، اس کے اوپر نیکی ہے، لیکن اگر سارے لوگ نہیں سدھریں گے تو اس کے اوپر آپ کی پکڑ نہیں ہوں گی، لیکن آپ کی پکڑ ہوں گی آپ کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں، آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور سب سے زیادہ ناآشنا، سب سے زیادہ بے فکر ہم اسی چیز سے ہیں۔ باہر تو بڑے بڑے صاحب بن کر پھر رہے، بہت بڑے صاحب ہیں، بہت بڑا کام ہے،
اور بہت کچھ کر رہے ان گھر کا حال، باہر ایسے ایسے یہ ہے وہ ہے، اور گھر کا حال کہ گھر میں بیوی کو نماز پڑھنے بولنے کی بھی نہ توفیق ہو رہی ہے، نہ دل کے اندر کوئی افسوس ہو رہا ہے نماز نہ پڑھنے پر، نہ دین کی کوئی بات ہو رہی ہے گھروں کے اندر، سارے دین کی بات تو کرسی کے اوپر، ممبر کے اوپر۔ اللہ خدا را سمجھو، یہ سارے بیانات جھوٹے پڑ جائیں گے، یہ سارے واعظ و نصیحت جھوٹے پڑ جائیں گے اگر ہمارے گھر والے بے دین رہے تو، ہمارے گھروں کے اندر دینداری نہ رہی تو۔ خدا را بار بار میرا موضوع یہی بن رہا ہے، میں بات کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ درد اور یہ غم اس نے مجھے جو ہے جھنجھوڑا ہوا ہے میرے دل کے اندر۔ میں کوئی بھی بات کرنے بیٹھتا ہوں تو میرا موضوع یہیں پہنچ جاتا ہے۔ خدا را اپنے گھر والوں کی، اپنی جوان لڑکیوں کی، اپنے جوان لڑکوں کے بارے میں فکر کر لو۔ آج ہر ایک باپ پریشان ہے، میرا بیٹا سنتا نہیں، میرا بیٹا سنتا نہیں۔ خدا کیوں نہیں سنتا؟ تو نے اللہ کی سننی بند کر دی، تیرا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا، اس لیے آج تیرے ماتحت تیرے سننے والے تیرے نہیں سن رہے۔ میرے پیاروں میں بہت درد کے ساتھ میں تو ایک نصیحت دینے کے لیے جو ہے میں بیٹھا تھا، میں اب سوچا کہ کچھ جو ہے میں کچھ باتیں عرض کر لوں تاکہ اس کے اندر جو ہے میں بھی اور میرے سننے والے بھی اور میرے آس پڑوس والے بھی اور جتنے بھی جہاں تک بھی جو ہے اس کے ذریعے سے بات پہنچیں گی، سارے کے سارے جو ہے اس خرافات سے بچ جائے۔ لیکن موضوع بار بار یہیں آ رہا ہے کیونکہ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نہیں سمجھیں گے تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ہم اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کی فکر کریں۔ اپنی بچیوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس رات میں یا اس دن میں آپ کو کہیں گھومنے جانا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن آپ اس کو پڑھائی کے لیے بھی نہ بھیجیں تو بہتر ہے، نہیں بھیجنا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 31 دسمبر کے دن جو ہے کالج کو جائیں یا کہاں جائیں۔ آپ بعض جگہ پہ تو چھٹیاں ہوتی ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ کی بچیاں جو ہے گھر سے باہر نکل رہی ہیں؟ کوئی خوشیاں منانے نہیں، کوئی ایمان والے کو تو ہے ہی نہیں۔ پھر کیوں ہم اجازت دے رہے کہ ہاں میں فلاں سہیلی کے ساتھ اور فلاں دوست کے ساتھ ہم باہر جائیں گے اور ہمارے جو ہے اس طریقے سے پلاننگ ہوئی ہے اور ہم پکنک کرنے والے؟ ارے اللہ اکبر، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ اپنے بچوں کو سمجھے تو ٹھیک ہے، کہ نہیں تو آپ خود ان کے ساتھ میں جائیں، پھر دیکھنا انشاءاللہ وہ جانے کا ہی چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں سمجھ رہے نا، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میں بھی آتا ہوں۔ باپ یہ کہے آپ جائیں گے، آپ اگر میری بات کو نہیں سنیں، آپ کے ساتھ میں بھی آتا ہوں، آپ کے پکنک جو خرچہ ہے میں بھی لگاتا ہوں، دیکھنا انشاءاللہ وہ نہیں جائیں گے۔ اور پھر بھی اگر نئی بات سمجھ میں آ رہی تو پھر آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے کرنا یہ آپ کو معلوم بھی ہے، اور اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر ذکر بھی ہے کہ باپ کی مار اپنے بچوں کے لیے ایسا ہے جیسے کھیت کے لیے پانی، اور کھیت کے اندر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو غلہ اچھا اگتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں پکنک میں جانے کی، اور کسی کے ساتھ باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں نہیں جا سکتے آپ کو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کی قسم، اگر وہ بچی یا بچہ آپ کی بچی یا بچہ اگر ایسے خرافات کر رہے، آپ ان کے بارے میں فکرے کریں۔ ہر تھوڑے دن میں اسکول کے اندر، کالج کے اندر جا کر جائزہ لے، ہر تھوڑے دن میں اس کالج کے اندر پہنچ جائیں، اچانک سے پہنچ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ میرے بچے ہے کہ نہیں اسکول اور کالج کے اندر۔ اگر موبائل استعمال کر رہے آپ کے بچے تو ان کے موبائلوں کو ہر تھوڑے دن میں آپ خود چیک کریں، خود چیک کریں۔ موبائل یوز کرنے کا بھی ایک وقت ہو، ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت کی چیز ہے، آپ کلاس کے لیے یوز کر رہے، اس وقت تک آپ کے پاس موبائل رہے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس موبائل نہیں رہے گا۔ سونے کے وقت تو بچوں کے پاس موبائل ہونا بالکل بھی خطرناک ہے۔ کہیں باہر جا رہے اس وقت تک آپ کو موبائل، آپ گھر میں آنے کے بعد فوراً آپ کا موبائل بند کر کے جو ہے رکھ دیں،
کچھ اس طریقے سے ہم کرے، خدا را بچا لے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، نہیں تو رونے کے سوا کچھ نہیں، یہاں بھی رونا پڑے گا اور وہاں بھی رونا پڑے گا۔ میں تو ایک میسج دینا چاہتا تھا، لیکن یہ بات یہیں پر آ رہی، بہت خطرناک ہے، تیاریاں ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے کسی کے ساتھ میں باہر جانے کی۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہے گھر میں کریے، آپ کو جو کھانا ہے میں لا کر دیتا ہوں، آپ کو جو کچھ پکانا ہے یہاں پکائیے اور کھائیے۔ تھوڑی دیر کے لیے برا لگے گا، لیکن میں درد کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ وہ اس چیز سے تو بچ جائیں گی، ایمان کو ختم کرنے سے تو بچ جائیں گی۔ تو ان باتوں کا اہتمام کرے، ان راتوں سے ڈرے، اور اپنے ہم جس کام کے لیے، جس چیز کے لیے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی فکر کرے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے، ورنہ ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ اور اسی بے فکری کے بنا پر آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، ایک درد کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کو خود بھی سنیں، دوسروں تک بھی پہنچانے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔